بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم PS511 انوائرمنٹل سائیکالوجی کا شارٹ لیسن نمبر 37 کا آغاز کریں گے. تو لیسن نمبر 37 کا نام ہے انوائرمنٹل چینجز ان رورل ایریاز، مطلب کہ دیہاتی علاقوں میں ماحولیاتی تبدیلیاں. انٹروڈکشن میں آپ کو جو ٹاپک دیا گیا ہے اس کا نام ہے رورل ایریاز اینڈ دیئر کریکٹرسٹکس، مطلب کہ دیہاتی علاقے اور ان میں پائی جانے والے خاصیتیں. آپ کو اس میں بتایا گیا ہے کہ رورل ایریاز اپنے اسٹرانگ کنیکشنز کی وجہ سے کمیونٹی اور نیچر سے پہچانی جاتی ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اب کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جو پوری طرح سے نیچرل ہو یا فطرتی طور پر ہو. رورل ایریاز میں یا دیہاتی علاقوں میں انسانی اثر ہر رورل لینڈسکیپ مطلب کہ دیہاتی منظر پر ہو چکا ہوا ہے. اوکے، نمبر 1 پہ ہے رورلٹی اینڈ نیچر. اب اس میں بتایا گیا آپ اسٹوڈنٹس کو کہ تاریخی طور پر نیچر اور سوسائٹی کا بہترین تعلق رہا ہے رورل ایریاز میں، جہاں رورل ایریاز کو اکثر ایک صاف اور نوبلر مطلب کہ عظیم زندگی کے طریقے سے جوڑا گیا ہے جو اربن ایریاز سے بہتر سمجھی جاتی ہے. رومنٹائزڈ ایسوسیشنز میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا ہے کہ رورل لینڈسکیپ کو اکثر نیچرل سمجھا جاتا ہے، اور جو رورل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انہیں نیچر کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. رورل لوگوں کو زیادہ سینسیٹیو اور نیچر کا احترام کرنے والا سمجھا جاتا ہے. اوکے، فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو انوائرمنٹل چینجز میں آپ کو بتایا گیا کہ مطلب کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو تبدیل کر دینے چاہیے، اور کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے دیہاتی علاقوں کا انوائرمنٹ جو ہے تبدیل ہو گیا ہے. انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا گیا کہ رورل ایریاز میں انوائرمنٹل چینجز مطلب کہ ماحولیاتی تبدیلی کے کئی فیکٹرز ہیں جو اس طرح سے کنٹریبیوٹ کیے گئے ہیں. نمبر 1 پہ ہے ایگریکلچرل پریکٹسز، مطلب کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ایگریکلچر ہے پریکٹس کس طرح سے تبدیل ہوئی ہے یا تبدیل کر دینی چاہیے. اس میں بتایا گیا کہ پیسٹی سائڈس مطلب کہ زہریلی دوائیں، کیمیکلز، فرٹیلائزرز مطلب کہ کیمیائی کھاد، اور ہیڈ گروز مطلب کہ پودے جو جنگل کے کنارے ہوتے ہیں ان کو ہٹانا رورل ایریاز میں. ان سب چیزوں نے ییلڈ مطلب کہ فصلوں کو بڑھایا تو ہے، لیکن ساتھ ہی ہیبیٹیٹ مطلب کہ رہنے کے ماحول کو ختم کر دیا، اور پلانٹ ڈائیورسٹی مطلب کہ پودوں کی جو ہے تبدیلی کو یا ان کی کمی کو اور زیادہ کم کر دیا ہے. اربنائزیشنز میں آپ سٹوڈنٹس کو بتایا گیا ہے کہ شہری علاقوں کا دیہاتی علاقوں میں پھیلنا، اس سے اوپن سپیس مطلب کہ کھلی جگہ کی کمی، پولیوشنز، روڈز مطلب پولیوشنز مراد کی آلودگی، روڈز اور ڈرینج سسٹم سے جیسے انفراسٹرکچرز مطلب کہ بنیادی فیسلٹیز کی ڈیمانڈ، اور لائٹ اور نوائز پولیوشنز بڑھ گیا ہے اربنائزیشنز میں. فارسٹری اینڈ پرائمری پروڈکشنز میں آپ سٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ جنگل کا کاٹنا، اوپن ایریاز کو نان نیٹیو اسپیشیز سے ایفورسٹیشنز مطلب کہ درختوں کا لگانا، مائننگ اور کوئرنگ مطلب کہ پتھر نکالنا، اور ریزرورز مطلب کہ پانی کی جو جھیلیں ہیں ان کے لیے فلڈنگ نے بھی رورل انوائرمنٹس کو امپیکٹ کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ امپیکٹ کس طرح سے کیا ہے، جب فلڈ آتا ہے تو تب بھی رورل ایریاز ڈوب جاتا ہے، اور پھر درختوں کو لگانا کرنے سے کیا ہوا کہ فوسٹر بڑھ سکتا ہے، جس سے کیا کہ فلڈ وغیرہ کی پروٹیکشن بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ڈیگریڈیشنز آف نیچرل انوائرمنٹ میں آپ سٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ نیچرل انوائرمنٹس کی ڈیگریڈیشنز مطلب کہ خرابی کے کازز کو سمجھنا ضروری ہے. کون سے ڈیگریڈیشنز ہیں نیچرل انوائرمنٹس میں مطلب کہ خرابی کون سی ہے رورل ایریاز کے نیچرل انوائرمنٹ میں جن خرابی کو سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1 پہ ہے ماڈرن ایگریکلچر.
اس میں بتایا گیا کہ انٹینسیو فریمنگ پریکٹسز مطلب کہ زیادہ کھیتی کرنے کا طریقے نے پلانٹ اور اینیمل اسپیشیز مطلب کہ پودوں اور جانوروں کی قسم میں کمی لائی ہے. مطلب کہ پودے بھی اب کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک زمین جو ہے وہ 10 سال فصل دیتی تھی. مطلب کہ ایک زمین کی جو فرٹیلٹی کی کوانٹٹی ہے، پروڈکشنز کی جو پیداوار ہے، وہ اگر 10 سال تک ہے تو 10 سالوں کے اندر جو ہے ہم نے کیمیکلز استعمال کر لی ہیں، وہ زمین کی کوانٹٹی پروڈکشن سے جو ہے نا وہ 5 سال میں رہ جائے گی. جس سے کیا ہوگا کہ وہ زمین پھر نہیں دے سکتی پروڈکشنز کے لیے، فصلوں کے لیے، ایلڈز کے لیے وہ زمین قابل کاشت نہیں رہتی. تو کیمیکلز جو ہے نا وہ پھر زمین تو خراب ہوگی، پلس یہ ہے کہ اسی کیمیکل سے جو فصل ہمیں ملتی ہے اس کو پودے اگر کھائیں گے تو کیا جانور اگر کھائیں گے تو کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ ان میں بھی جو ہے نا وہ بایولوجیکل سمپٹمس پیدا ہوں گے، جیسے کہ پیٹ خراب ہو جانا، یا پھر کولیسٹرول میں اضافہ ہو جانا، یا پھر ڈائجسٹو میں کمی واقع ہونا. تو یہی جو فصلیں ہیں وہ انسان کھاتا ہے تو اس کو بھی یہی سیم پرابلم فیس کرنی پڑ جاتی ہے. تو لہٰذا جو ہے نا ماڈرن ایگریکلچرز نے کافی امپیکٹ کیا ہے رورل ایریاز پر. اچھا، جو ہیبیٹیٹ مطلب کہ ڈسٹرکشنز مطلب کہ رہنے کا ماحول تباہ کرنے اور کیمیکلز یوز مطلب کہ کیمیائی استعمال کی وجہ سے ہوئی ہے، ماڈرن ایگریکلچرز کی وجہ سے ہوئی ہے. دیہاتی ایریاز میں نیچرل انوائرمنٹ جو ہے وہ خراب ہوا ہے اسی وجہ سے، اس لیے اس کو ہٹا دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے ماڈرن ایگریکلچرز میں. اچھا، اس میں ایک کویشچنس ہے کہ ماڈرن ایگریکلچرز میں کون سی کھاد جو انٹروڈیوس کروانی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ گوبر ہو گیا، یہ انسانی فضلہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ بہترین کھاد ہوتی ہے زمین کے جہاں پہ کاشتکاری کی جاتی ہے. لیکن کیا کہ یہ تھوڑا سا ایکورڈ لگتا ہے، یا تھوڑا سا جو ہے نا وہ مطلب کہ وامٹنگ والا ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ زمین جو ہے نا یہ زمین کی خوراک ہے. نیچرلی اللہ تعالیٰ نے زمین کی خوراک یہ رکھ دی ہے کہ اگر زمین نیچرلی اپنی کوانٹٹی بڑھانا چاہتی ہے پروڈکشنز کے حوالے سے، کاشتکاری کے حوالے سے، تو یہ نیچرل ریسورس جو فضلہ ہوتا ہے یہی زمین استعمال کر کے اس کو پھر مزید جو ہے وہ جو کچھ بویا جائے، جو کچھ اگانے کے لیے بیج لگایا جائے، وہ زمین اس کو دگنا کر دیتی ہے. بجائے ماڈرن ایگریکلچرز جو کہ زمین کی کاشتکاری کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھا تو دیتا ہے، وہ بھی ٹیمپریری طور پر، لیکن لانگ ٹرم ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو زمین کی عدت ہوتی ہے 10 سال پروڈکشنز کی، وہی زمین ماڈرن ایگریکلچرز کی وجہ سے 5 سال پروڈکشنز دیتی ہے اور بہت زیادہ دیتی ہے. لیکن کیا ہے کہ بعد میں پھر 10 سال کی بجائے 5 سال کی اس کی پروڈکشنز رہ جاتی ہے زمین کی فصلوں کے لیے. ٹورزم امپیکٹس میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ جو ٹورسٹ رورل لینڈسکیپس مطلب کہ دیہاتی منظر کو دیکھنے آتے ہیں نا، انہیں ایروشنس مطلب کہ زخم، پولیوشنس اور لینڈ لاز مطلب کہ زمین کھو جانے کی وجہ سے نا رورل ایریاز کو نقصان پہنچایا جو گیا ہے. تو ٹورزم سے امپیکٹ کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ تاریخی ہسٹوریکل جو شواہد ہوتے ہیں رورل ایریاز کے اندر بھی، اس سے وہ بھی کافی جو ہے نا وہ امپیکٹ پڑ رہا ہے رورل ایریاز کے ہسٹوریکل پلیسز پہ بھی. جو ہسٹوریکل پلیسز عام طور پر رورل ایریاز میں بھی دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹورزم امپیکٹ بھی جو ہے وہ کافی ہوا ہے رورل ایریاز میں. اور اس کے بعد ہے گلوبل انوائرمنٹل چینجز میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا ہے کہ رورل ایریاز کو نا گلوبل وارمنگ مطلب کہ دنیا کی گرمی اور دوسری انوائرمنٹل شفٹس مطلب کہ ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. تو گلوبل انوائرمنٹل چینجز جیسے کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں تو یہ انوائرمنٹل چینجز پر مزید انکریز کر رہی ہیں. اپروچز ٹو ڈیلنگ ود رورل انوائرمنٹل چینج، اس میں آپ کو بتایا گیا کہ رورل چینجز مطلب کہ دیہاتی ماحول میں تبدیلی کو نا ڈیل کرنے کے 2 میجر اپروچز ہیں. نمبر 1 پہ ہے یوٹیلیٹیرین پرسپیکٹیوز. اس میں بتایا گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیچر مطلب کہ فطرت کس حد تک نا چینج
مطلب کہ تبدیلی کو اڈیپٹ کر سکتی ہے، اور ہر انوائرمنٹل آلٹریشن سے مراد ہے کہ تبدیلی پرابلمیٹک مطلب کہ مشکل نہیں ہوتی، مطلب کہ ہر انوائرمنٹل جو چینجز ہے وہ مشکل نہیں ہوتی۔ نیچرا ریئلسٹک پرسپیکٹیوز میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا ہے کہ دوسرے لوگ یہ مانتے ہیں کہ انوائرمنٹل چینجز نے آلریڈی irreparable مطلب کہ جو ٹھیک نہ ہو سکے irreparable سے مراد ہے کہ جو ٹھیک نہ ہو سکے، ڈیمیج مطلب کہ نقصان کرتی ہے، اور اب ارجنٹ مطلب کہ فوری ایکشنز لینا ضروری ہے تاکہ نہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ کورس آف ایکشنز اینڈ چیلنجز میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ انوائرمنٹل چینجز سے نا رورل ایریاز کو کاپی کرنے کے لیے کچھ امپورٹنٹ کازز یا امپورٹنٹ کورس آف ایکشنز لینے چاہیے، اور نمبر 1 پہ آپ کو بتایا گیا جو کس قسم کا ایکشن اس میں بتایا گیا کہ وائلڈ لائف اور ہیبیٹیٹس مطلب کہ جنگلی زندگی اور رہنے کا ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فارمنگ پریکٹسز کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 پہ آپ کو بتایا گیا کہ آلٹرنیٹ انرجی سورسز مطلب کہ متبادل انرجی سورسز جیسے کہ ونڈ پاور مطلب کہ ہوا سے پاور حاصل کرنے کو یوٹیلائز کرنا رورل انوائرمنٹس پر نا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ڈال سکتا ہے۔ ونڈ پاور سے مراد یہ ہے کہ اکثر پنکھے ہوتے ہیں نا وہ جب گھومتے ہیں تو اس سے انرجی بنتی ہے، الیکٹریسٹی بنتی ہے، تو اس الیکٹریسٹی کا استعمال جو ہے رورل کے ایریاز میں کیا جا سکتا ہے جہاں پہ بجلی نہیں ہے۔ اوکے، تو لاسٹ والے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ مگر کئی میئرز مطلب کہ جو اقدام ہے اور پروگرامز کے باوجود رورل انوائرمنٹل چینجز کے لیے نا صحیح رسپانسز ڈھونڈنا ابھی تک ایک بڑا سوال ہے جو پولیٹیکل اور اکنامک فیکٹرز کے اثرات سے انفلیوس ہوتے ہیں۔ اوکے، تو اب اس لیسن کا اوور ویو دوں گا، لیکن اوور ویو دینے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے ان اسٹوڈنٹس ہیں جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں، اور پلیز اس حوالے سے بھی میری مدد کریں کہ سائیکالوجسٹ کمیونٹی نے 1 ملین ٹارگٹ دیا ہے سبسکرائبرز کا جو کہ 2025 کے اینڈ تک چلنا ہے، اور اگر چاہیے لانگ ٹرم ٹارگٹ ہے، اگر جتنے بھی سبسکرائبرز ہوتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوں، اور اگر جو رہ جائیں گے انشاءاللہ پھر 2026 میں مکمل ہو دیں گے، تو انشاءاللہ یہ ٹارگٹ سیٹ رہے گا۔ تب تک آپ اس ٹارگٹ میں سپورٹ کریں، سائیکالوجسٹ کمیونٹی کے لیے سپورٹ کرنا آپ پر فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ سے فیور ہے، آپ سے فیور مانگے گی یہ سائیکالوجسٹ کمیونٹی کے لیے اسٹوڈنٹس، تو کائنڈلی سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بھی اور کروائیں بھی، اگر کیا ہوا ہے آلریڈی تو آپ پھر مزید ریکمنڈس بھی کریں۔ مزید یہ کہ اگر اسلامک اور ماڈرن سائیکالوجی کے بارے میں جاننے میں انٹرسٹڈ ہے تو انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل پاورڈ بائی سائیکالوجسٹ کمیونٹی انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشنز میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا، پلس آئی بٹن کو پریس کریں گے اس میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا، تو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ اور اب اس لیسن کا اوور ویو دیتا ہوں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ رورلٹی اینڈ نیچرز کے حوالے سے کیا کریکٹرسٹکس ہیں رورل ایریا کے۔ رومنٹائزڈ ایسوسیشن سے کیا مراد ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر کون سے فیکٹرز ہیں جو انوائرمنٹل چینجز میں اہم کردار ادا کرتے ہیں رورل ایریاز میں تبدیلی کے حوالے سے، تو ایگریکلچرل پریکٹسز جو ہے وہ تبدیلی لاتی ہے انوائرمنٹل چینجز کے حساب سے رورل ایریاز میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اربنائزیشن جو ہے، اب جو دیہاتی علاقے ہیں وہ بھی اب اربنائزیشنز کی طرف زیادہ ان کی موومنٹ ہو رہی ہے کہ ہم بھی شہر بنیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2010 سے پہلے لاہور کے کافی علاقے تھے جہاں پہ جو تھی ایک قسم کی رورل پریکٹسز ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ لاہور نے جیسے ترقی کی ہے، لاہور کے پہلے جو اندرونی لاہور تھا یا پرانا جو لاہور تھا اس نے جیسے ترقی کی، اور مزید جو یہاں پہ سوسائٹیز اور DHA وغیرہ ڈیفینس ایریاز بننا شروع ہو گئے، تو وہی ڈیفینس ایریا کس پہ بنا،
یہ جتنے بھی کاشت کرنے والے علاقے تھے، کاشتکاری والے علاقے تھے، یہ ان ایریاز پہ ڈیفینس بنا ہے، سارا ڈیفینس انہی ایریاز پہ بنا ہے۔ اوورال پھر کیا کہ فورسٹری اینڈ پرائمری پروڈکشنز، جو پرائمری پروڈکشنز ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے رورل ایریاز میں، جس کی وجہ سے ماحولیاتی رورل ایریاز میں آ رہی ہے۔ تو اوورال آپ آتے ہیں اس طرف، تو ڈیگریڈیشنس آف نیچرل انوائرمنٹ، یہ اس میں جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ خالی آپ یہ ریڈ کیے ہوئے ہائی لائٹ پوائنٹس کو یاد رکھیں گے نا، باقی ان کا ایکسپلینیشن بہت آسان ہے۔ ہیڈنگ کو تھوڑا سا بس یاد رکھ لیں، بس ان کے جو کانٹینٹس آف پوائنٹس ہیں نا ان کو بس آپ یاد رکھ لیں، لمبا چوڑائی ان پوائنٹس کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں آپ اپنے طور پر جو کچھ بھی چھوڑیں گے ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ یہ اتنا لینتھی نہیں ہے۔ اپروچز ٹو ڈیلنگ وتھ رورل انوائرمنٹل چینجز میں آپ کو اسٹوڈنٹس کو یوٹیلیٹرین سے پرسپیکٹیوز اور نیچرل ریئلسٹک سے پرسپیکٹیوز کے حوالے سے بتایا گیا، تو 2 ہی پوائنٹس ہے، بس ان 2 پوائنٹس کو آپ ریڈ والے پوائنٹس کو یاد رکھ لینا، اور ان کو اگر سمجھ لیں گے تو مطلب کہ یہ تھوڑے سے نا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، تو ان کو ذرا سمجھ لیں گے تو ایزیلی آپ ان کو نا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں پیپر پوائنٹ ویوز میں۔ پیپر پوائنٹ ویو کے حساب سے امپورٹنٹ تو نہیں لیکن پوچھے جا سکتے ہیں۔ کورس آف ایکشنز اینڈ چیلنجز، کون سے کورسز جو ہے وہ کرنے چاہیے، تو یہ 2 طرح کے ہیں جو ہے نا وہ آپ کو ایک قسم کے نا رورل ایریاز کو لے کر کورس انٹروڈکشنز کو رہ گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یوٹیلائزڈ آلٹرنیٹ انرجی سورس ہو، اور پروٹیکٹ وائلڈ لائف اینڈ ہیبیٹیٹس، جو ہے نا یہ 2 طرح کے کورسز ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ لازمی طور پر جو ہے وہ استعمال کر لینے چاہیے، جو ایکشنز لیں اور چیلنجز لیں رورل ایریاز کو تبدیلی کے حوالے سے یا ان کو مینٹین رکھنے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، ٹل دین تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔